السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مہر راجپوت۔ دوستوں، آج کی کہانی لیبیا کے ایک ایسے علاقے کی ہے جہاں پر 7 بھائیوں نے معمر قذافی کے جانے کے بعد ایک انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ دور کا آغاز کیا تھا۔ دوستوں، اس کہانی کا ایک ایک لفظ بالکل سچ پر مبنی ہے۔ دوستوں، کرنل معمر قذافی جو کہ لیبیا کے سابقہ حکمران تھے، ان کے خلاف ہونے والے ایک انقلاب کے بعد جس طرح سے وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اپنے ہی علاقوں پر قبضہ کیا تھا اور حکمرانی قائم کی تھی، یہ وہ انقلاب تھا جس کے بعد ایک وحشتناک، ظالمانہ اور وحشیانہ دور کا آغاز ہوا تھا۔ دوستوں، لیبیا کا ایک چھوٹا سا شہر الکانی، جہاں کرنل معمر قذافی کے جانے کے بعد وہاں کے لوگوں پر ایک عذاب اپنے ہی لوگوں کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ یہ سن 2011 کی بات ہے جب کرنل معمر قذافی کے جانے کے بعد شہر الکانی میں رہنے والے 7 بھائی، جن کے نام عبدالخالق، محمد، معمر، عبدالرحیم، محسن، علی اور عبدالعظیم نامی ان 7 بھائیوں کی ایک کہانی کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جو لوگ انہیں جانتے تھے انہیں پتہ ہے کہ ان سے بات چیت کرنا بھی کتنا مہنگا اور خوفناک بات تھی۔ دوستوں، یہ 7 بھائیوں سمیت ایک غریب سا خاندان تھا جنہوں نے معمر قذافی کے جانے کے بعد ہونے والے انتشار کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بہت ہی بے رحمی سے اپنے ہی لوگوں پر ظالمانہ حکمرانی قائم کی تھی۔ دوستوں، ایک وکیل اور کمیونٹی کارکن حمزہ عبدالآب جو سن 2011 کے انقلاب سے پہلے ان 7 بھائیوں سے شادیوں اور جنازوں جیسی تقریبات میں ملتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 بھائی بہت زیادہ وحشی اور پرتشدد اور بے ادب لوگ تھے۔ معاشرے میں ان کی ویسے بھی کوئی عزت نہیں تھی۔ دوستوں، ان کا کہنا ہے کہ یہ رہتے تو سب ایک ہی جھنڈ کی طرح تھے، مگر آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ان کے لیے عام بات تھی۔ جیسے ہی انقلاب آیا تو جیسے ان وحشی لوگوں کے لیے تمام راستے آسان ہو گئے، کیونکہ دوستوں اس وقت نہ تو کوئی رول اور نہ کوئی لا تھا۔ ان بھائیوں نے اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان بھائیوں نے لوگوں کے دلوں پر خوف طاری کرنے کے لیے بہت ہی وحشی طریقے سے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ انہوں نے شہر کے اہم خاندانوں کے مردوں کو اپنی کابینہ میں اچھی ملازمت دے دی تاکہ وہ خاموش ہو جائیں۔ 2012 میں ان 7 بھائیوں میں سے 5ویں نمبر پر موجود علی کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے نہ صرف اس قاتل کو بے دردی سے مارا بلکہ اس کے اہل خانہ سمیت پورے خاندان کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جہاں سے ان بھائیوں کی وحشتناک دور کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے باقی بھائیوں نے آہستہ آہستہ شہر کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور ہزاروں وحشی جنگجوؤں پر مشتمل ایک فوج بھی تیار کر لی تھی۔ حمزہ عبدالآب جو کہ ایک رپورٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کی پالیسی صرف لوگوں کے دلوں پر خوف اور دہشت پیدا کرنا تھی۔ یہ لوگ اسی وجہ سے قتل بھی کرتے تھے، جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا وہ اسی دن مارا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے بہت سے وحشتناک کام کیے تھے، بہت سی لڑکیوں کے ریپ کیے اور بہت سے بچوں کو جن کی عمریں ابھی 10 سال سے بھی کم تھیں انہیں گولیوں سے بھون ڈالا۔ دوستوں، یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے بہت سی نوجوان لڑکیوں کو ان کے خاندان کے سامنے گھسیٹا اور ان کی عزت بھی برباد کی۔ انہوں نے منشیات کے اسمگلروں سے جو سہارا سے بحر روم تک جاتے ہوئے ان کے علاقوں سے گزرتے تھے، انہیں مکمل تحفظ دیا اور ساتھ ہی ساتھ منشیات کا کاروبار بھی عروج پر بڑھایا۔ دوستو، یہ کہنے کو تو مسلمان تھے لیکن یہ اصل میں بہت بڑے دہشت گرد تھے۔ سن 2017 میں ان بھائیوں نے پوری اسٹیٹ پر اچھی طرح سے قبضہ کر لیا تھا، یعنی تقریباً 7 سال ان لوگوں نے لوگوں پر بہت ہی ظالمانہ اور وحشیانہ حکومت کی تھی۔ دوستو، انہوں نے اسلام کے خلاف ہر وہ کام کیا جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے شراب، منشیات اور اس کے علاوہ ظلم کی انتہا کی۔ ان لوگوں میں انسانیت نامی چیز تو بالکل بھی موجود نہیں تھی۔ یہ اتنے خوفناک لوگ تھے کہ ان کے سامنے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور دوستو، 2017 میں ہی انہوں نے فوجی پریڈ کا آغاز بھی کیا تھا اور اس میں بھاری ہتھیار اور وردی والی پولیس کو بھی شامل کیا گیا تھا اور لوگوں میں دہشت ڈالنے کے لیے شیروں کو بھی شامل کیا تھا۔ یہ شیر ان بھائیوں کی ذاتی ملکیت، جن لوگوں کو یہ لوگ قتل کرتے تھے انہیں شیروں کی خوراک بنا دیا جاتا تھا۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے تقریباً قیامت ہی آ چکی تھی۔ سن 2019 ان لوگوں کے لیے برا ثابت ہوا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو آخر مٹ جاتا ہے۔ سن 2019 میں جب ان لوگوں کی حکومت کو 9 سال ہو چکے تھے، یہ 9 سال یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی قیامت خیز ثابت ہوئے تھے۔ دوستو، یہ لوگ بہت ہی ظالم قسم کے لوگ تھے جن کے اندر ہمدردی، محبت جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ 2019 میں یہ علاقہ بین الاقوامی میدان جنگ بن گیا تھا۔ فرانس، مصر، متحدہ عرب امارات اور روس نے اس علاقے میں اپنی فوج کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ دوستو، ترکی نے بھی طرابلس کی حکومت کی حمایت کے لیے بھاری ہتھیار بھیجے تھے۔ ستمبر 2019 میں ترکی کے ایک ڈرون حملے میں محسن الکانی اور اس کے سب سے چھوٹے بھائی 22 سالہ عبدالعظیم بھی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد اس علاقے میں بہت زیادہ قتل عام ہوا تھا کیونکہ یہ لوگ بالکل پاگل ہو چکے تھے اور اس کی دوسری وجہ الکانی فوج کو سامنے سے نظر آتی شکست تھی۔
کیونکہ اسی وجہ سے اس کے باقی لوگوں کے حوصلے بھی ختم ہو رہے تھے۔ یہاں پر رہنے والے عام لوگوں کو گھروں سے نکال کر لوٹا اور قتل کیا جاتا رہا تھا، کیونکہ الکانی فوج یہ سمجھ چکی تھی کہ اب ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ ستمبر 2020 میں بالآخر یہاں کے رہنے والے لوگوں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ ستمبر 2020 میں جون کے مہینے میں تمام علاقے کو الکانی فوج سے آزاد کروا لیا گیا تھا، مگر ان 7 بھائیوں میں سے بچ جانے والے 4 الکانی بھائی اپنی فوج سمیت مشرقی لیبیا فرار ہو چکے تھے۔ یہ وہ رات تھی جب یہاں کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، بچوں سے لے کر بڑوں تک سب بہت خوش تھے۔ یہ وہ دن تھا جب تمام لوگ خوشی سے سڑکوں پر بھی نکل آئے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ افراد جس کے باپ، بھائی یا بیٹے اغوا کیے گئے تھے وہ الکانی فوج کے بنائے گئے حراستی کیمپوں میں بھی گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ وہاں حیران رہ گئے کہ یہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ لوگوں کو قید کرنے کے لیے صرف 70 سینٹی میٹر کے سیل بنائے گئے تھے جس میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا، جس میں ایک انسان مشکل سے ہی بیٹھ سکتا تھا۔ دوستو، لیکن افسوس کے ساتھ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف خون ہی خون اور بکھرے ہوئے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ سب شیروں کی خوراک بن چکا تھا۔ بین الاقوامی رپورٹرز نے مزید کئی خوفناک چیزیں بھی یہاں دیکھیں۔ یہ لوگ قید خانے کے اوپر آگ جلاتے تھے تاکہ قید خانے میں تندور جیسی گرمی ہو اور قیدیوں کو اذیت پہنچے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے رنگ برنگے جوتے بھی یہاں دیکھے گئے جو شاید شیروں کی خوراک بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہزاروں اجتماعی قبروں کو بھی دیکھا گیا۔ ان قبروں سے ملنے والی لاشوں کو سخت ترین اذیت دی گئی تھی اور اس کے علاوہ زندہ لوگوں کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ یہ وہ تصاویر ہیں جو جون 2020 میں الکانی فوج کے بھاگنے کے بعد حکومت کی طرف سے قائم کی گئی ایک چوکی کی ہیں۔ بہرحال بچ جانے والے 4 الکانی بھائی اور اس کی باقی فوج کو ڈھونڈنے کے لیے مقامی حکومت، ترکی اور دوسرے اتحادی ممالک جنہوں نے اس وحشت ناک دور کا خاتمہ کیا تھا وہ ان کی تلاش میں مصروف ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔